اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. اسی طرح تقدیر کا جو عقیدہ شریعت نے بیان کیا ہے، اس کا بھی لوگ غلط استعمال کر رہے ہوتے ہیں، غلط جگہ فٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کو. ہمارا عقیدہ ہے نا کہ سب کچھ پہلے سے کیا ہے، طے شدہ، موت لکھی ہوئی، رزق لکھا ہوا، حتیٰ کہ جنت جہنم بھی لکھا ہوا ہے. قرآن نے یہ عقیدہ بیان کیا موٹیویٹ کرنے کے لیے، مایوس کرنے کے لیے نہیں. ہم کیا ہو رہے ہیں، مایوس کہ یار جب جنت بھی لکھی ہوئی، جہنم بھی لکھی ہوئی، تو عمل کا کیا فائدہ، جانا تو جہاں ہے وہیں جائیں گے ہم، ٹھیک ہے نا. جب صحت اور موت لکھی ہوئی ہے تو صحت بنانے کا، جب ہر ایک کی عمر لکھی ہوئی ہے تو صبح جاگنگ کی ٹینشن لینے کا. بے بول لو کیا ہو گیا بھائی جب لکھا ہوا ہے کہ یہ بندہ 50 سال میں مرے گا، تھوڑا بڑھا لیتے ہیں احتیاطاً، 80 سال میں مرے گا، ایک مثال دے رہا ہوں، ہم کیوں جلدی مارے ہیں اس کو 30 سال پہلے. 80 زیادہ ہو جائیں گے پھر تو وہ جاگنگ بالکل بھی نہیں کرے گا، 50 ہی کر لو. فرض کرو یہ بندہ کب مرے گا، 50 سال. تو جاگنگ کا کوئی فائدہ ہے صبح صبح اٹھنے کا، کولیسٹرول لیول چیک کرنے کا، شوگر، لڈو، احتیاط، موٹاپا کم کرو، سب ٹوپی ڈرامہ ہے. بھائی موت تو کیا ہے، لکھی ہوئی ہے، لکھا ہوا ہے. ہمارے ہاں بہاری، میں بہاری نہیں ہوں لیکن ہمارے دوستوں میں بہاری ہیں، ان کے ہاں مشہور ہے کہ جب انسان کی شامت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے، حالانکہ کتا وہاں تک، لیکن جب شامت آتی ہے کتے کو اللہ وہاں پہنچا دے، یا اونٹ کو بٹھا دیتے ہیں اس کو. ویسے شرافت سے اونٹ چلتا چلا جا رہا ہے، کتے کو دیکھ کے بیٹھ جاتا ہے زمین. بات بالکل صحیح ہے، جب شامت آتی ہے تو ایسا ہوتا ہے. یہ تقدیر کا عقیدہ ہے کہ جو ہے وہ ہوگا، لیکن مسلمان اس تقدیر کا غلط استعمال کر رہا ہے. غلط استعمال کیا کر رہے ہیں، عمل کا کیا فائدہ جب جنت جہنم لکھی ہوئی ہے، صحت بنانے کا کیا فائدہ جب صحت اور بیماری پہلے سے لکھی ہوئی ہے، کرونا کا ٹیکہ لگانے کا کیا فائدہ، ویکسین کا کیا فائدہ، وہ تو جو مرنا ہے وہ تو مرے گا. اور اللہ بھلا کرے موٹاپا کم کرنے کا کیا فائدہ. بھائی شوگر لکھی ہوئی ہے تو ایک شوگر کے مریض بیٹھے ہوئے تھے ایک ہوٹل میں، بچپن کا واقعہ ہے، وہ چائے میں چینی ڈال کے نا شہد بنا رہے، پینے لگا تو کسی نے بولا بھائی تجھے شوگر ہے، مرے گا. اس نے کہا ابے ان چیزوں سے کچھ بھی نہیں. اب تک انا للہ ہو چکا ہوگا، مجھے غالب گمان یہی. ابے انسان ایک پھر کہنے لگے انسان کھاتا ہوا مرتا ہوا بھی اچھا لگتا ہے. میں نے کہا ابھی مر نہیں رہا نا اس لیے کہہ رہا ہے، جب مرنے لگے گا کہے گا یار نہ کھاتا ہوا مرتا ہوا اچھا لگ رہا ہے نہ بھوکا مرتا ہوا. مرتا ہوا کوئی بھی کسی کو اچھا نہیں لگتا، اپنے آپ کو بھی نہیں لگتا. آدمی کہتا ہے میں کیوں مر رہا ہوں. تو اسباب مسلمان اختیار نہیں کرتا، یہ سوچ کے کہ کیا ہے تقدیر میں گارڈ نہیں رکھتے نا علماء. بہت سے علماء کو ہم نے دیکھا ہے، اور آج کل اس کو سادگی سمجھی جاتی ہے، سمجھا جاتا ہے. ہم حضرت جی کے پاس گئے، کوئی گارڈ نہیں تھے، ڈائریکٹ گلے ملے ان سے جا کے، اتنے سادہ اللہ، اتنے نیک. بھائی اللہ بچائے، میں کسی بزرگ کو بے وقوف نہیں کہہ رہا، لیکن عمل سے تو یہی لگ رہا ہے اگر آپ مشہور ہیں اور خطرہ ہے اور آپ کے گارڈ نہیں ہے تو کیا ہے، بولو حماقت ہے نا یہ. کیا کراچی میں تو ایک جو جس کے نہیں بھی خطرہ ہوتا وہ بھی مر جاتا ہے. کسی بھی وقت کراچی میں کوئی کسی کی جیب میں کسی بھی ٹائم پہ بم رکھ سکتا ہے کہ نہیں رکھ سکتا. یہ آپ کو پتا ہے اتنے ہیروئنچی کہاں گئے؟ کراچی میں ہیروئنچی ایک دم غائب. مجھے نہیں پتا کہاں گئے، لیکن اڑتی سنی ہے، اللہ ہی جانے. کہتے ہیں کہ جب شروع میں ٹارگٹ کلنگ ہو رہی تھی، بم دھماکے، تو بہت سے ہیروئنچیوں کو، واللہ عالم صحیح خبر ہے جھوٹی مجھے یقین پتا نہیں ہے لیکن سنی ہے، لیکن ایک دم سے جو ہیروئنچی شارٹ ہو گئے، توبہ تو نہیں کر سکتے اتنی جلدی کہ سارے دھل دھلا کے نیک ہو گئے ہوں، لیکن شارٹ ہو ایک دم سے ہو گئے. تو بعض خبریں اس طرح کی بھی ہیں کہ بم رکھ کے ان کو جہاں پھٹوانا تھا، کہ کسی نے پیسے کھلائے بے تو یہ پڑیا لے وہاں چلا جا، وہ وہاں گیا ڈھیم بندہ ہی اڑا دیا. واللہ ہو سکتا ہے جھوٹی خبر ہو. تو ان حالات میں مسجدوں میں سیکیورٹی کا انتظام بولو نہیں.
اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے، آپ کے گارڈ نہیں ہے، سادگی ہے، اور ماشاءاللہ بہت نیک ہیں، کوئی بھی کسی بھی وقت گلے حضرت جی سے مل سکے. بہت سے حضرت جی ایسے دنیا میں آئے ہیں جن سے جب کوئی گلے ملائے اس کے بعد دوبارہ وہ کسی سے گلے ملنے کے قابل نہیں رہے. اخبار میں آئے وہ اگلے دن. بہت سے کیسز ہیں، جو ملا وہ بھی گیا. افغانستان میں تو بہت سے امریکیوں سے بہت سے طالبان گلے مل کے انہوں نے کباڑا کیا ہے. بہت سے رپورٹیں آتی ہیں اس طرح کی نا، وہاں سے خبریں آتی ہیں کہ وہ گلے ملے اور وہ جنت میں بھی اب کیا کر رہے ہیں، جنت میں یا برزخ میں بغلگیری ہو رہے ہیں. وہ چھوڑ ہی نہیں رہا اس کو، کہہ رہے اب تو کہاں لے کر آ گیا مجھے. تو جب ایسے حالات ہوں تو ایسے موقع پہ سیکیورٹی کا انتظام نہ کرنا اور یہ کہنا موت تو لکھی ہوئی ہے، جب آنی ہوگی آ جائے گی، یہ تقدیر کے عقیدے کا صحیح استعمال ہے یا غلط استعمال؟ اس کا مطلب علم ہے، کھوپڑی علم ہے، تقدیر کا علم. آیتیں بھی یاد ہوں گی اس کو جو لکھا ہوا ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس سے فرمایا وَعَلَمْ أَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، اے نوجوان، اے غلام، لڑکے، یقین کر لے جو مصیبت تیرے مقدر میں لکھی ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ تجھے نہ پہنچے، اور جو چیز تجھے نہیں ملنے والی، جو نعمت، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نعمت تجھے مل جائے. رفعت الاقلام وجفت الصحف، تقدیر کے قلم سے اللہ نے جو لکھنا تھا لکھ کے قلم کو ہٹا دیا اور اس کی سیاہی بھی خشک ہو چکی ہے، اب اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی. سب کچھ طے ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود نبی کی زندگی دیکھو، احتیاط. قرآن کہہ رہا ہے نماز کی حالت میں اسلحہ اٹھا کے نماز پڑھو، میدان جنگ میں اسلحہ رکھنے کی تمہیں زمین پہ اجازت نہیں ہے. سب ایک ساتھ نماز نہیں پڑھیں گے، آدھے پڑھیں گے، آدھے فرنٹ لائن پہ کھڑے ہوں گے. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کیونکہ جو دشمن ہے وہ چاہتا ہے لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، کہ تم چند لمحوں کے لیے بھی اپنے اسلحے سے غافل ہو. اور غافل ہو کے کیا کر رہے ہیں؟ نماز. یہ نہیں کہ کوئی خدا نخواستہ کوئی گناہ میں مشغول ہیں، اللہ کی طرف مشغولیت کی وجہ سے دشمن سے کیا ہو رہے ہیں؟ غافل. یعنی عبادت میں مشغول ہونے کی وجہ سے کیا ہو رہے ہیں؟ دشمن سے غافل. اس میں تو یہ ہونا چاہیے، ہم سے کوئی پوچھتا تو ہم کہتے بھائی تم اگر اللہ کے لیے اللہ کی طرف مشغول ہو نماز میں تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، کیونکہ تم اللہ کے لیے، تم کوئی گناہ تھوڑی کر رہے ہو. اور اللہ نے حکم دیا نماز پڑھنے کا، تو اللہ کے حکم کو فالو کرتے ہوئے تم اگر نماز میں مشغول ہوگے تو مدد تمہاری غیب سے آئے گی. دشمن تمہاری طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا. نہ اللہ نے فرمایا کہ نماز تو قائم کرنی ہے. سارے نہیں نمازی، وہ سب کو دیکھیں گے نماز پڑھ رہے ہیں، ایک ہی حملے میں سب کو قتل کر دیں گے. آدھے لوگ وہاں رہیں، آدھے کیا کریں؟ نماز پڑھیں. اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو، مثال کے طور پر اتنی بڑی تعداد نہیں ہے مجاہدین کی کہ آدھے وہاں رہ کے دفاع کر سکیں، تو اللہ نے فرمایا جماعت چھوڑ دو. فرجالاً او رکبانا، انفرادی بھی نہیں پڑھ سکتے تو پیدل موقع ملتا ہے چلتے ہوئے پڑھ لو، اور گھوڑے پر موقع ملتا ہے تو گھوڑے پہ نیت باندھ لو. گھوڑے سے اترنے کی بھی اجازت بولو نہیں آ رہی بات میرا خیال. تو یہ صحابہ بڑے آرام سے کہہ سکتے تھے بھائی جو لکھی ہوئی ہے وہ تو آ جائے، ہم تو نماز میں مشغول ہیں. ہمارے حضرت کے ہاں پہرا ہوتا تھا نماز کے دوران. جب حضرت نماز پڑھاتے تھے ممبر پہ گارڈ آ کے کھڑا ہوتا تھا، ایسے ریپیٹر لے کے یوں دیکھ رہا ہوتا تھا. بہت سے لوگوں نے حضرت کو لکھا یہ کون سا اسلام ہے؟ نماز میں ہم اللہ کی طرف مشغول ہیں اور محراب پہ ممبر پہ کون کھڑا ہوا ہے؟ گارڈ کھڑا ہوا ہے. نماز کے دوران یہ کیا ہے؟ حضرت فرمایا کہ نماز کے دوران نہیں بم پھٹ سکتا کیا؟ نماز کے دوران کوئی نماز توڑ کے نمازیوں پہ فائرنگ نہیں کر سکتا. یہ کون سی کتاب؟ یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ جی اللہ نے کہا ہے کہ جب تم نماز پڑھو گے تو نہ بم پھٹے گا، نہ کوئی دہشت گرد اندر داخل ہو سکتا ہے، اور تم سب سجدے میں ہوگے تو فرشتے تمہاری حفاظت میں نہ قرآن میں بھی نہیں لکھا، نہ حدیث کسی کتاب میں نہیں لکھا. یہ بہت سے مسجدوں میں بم دھماکے نماز کے دوران ہوئے ہیں. اچھا کچھ ویڈیوز میں نے دیکھی یوٹیوب پہ، اس میں بتایا کہ امام کا تقویٰ دیکھیں. زلزلہ آیا، امام صاحب کھڑے ہوئے ہیں، کام پی رہے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں. زلزلہ آ رہا ہے، امام صاحب کیا کر رہے ہیں؟
ایک ایک کر کے مقتدی کھسک رہا ہے لیکن امام صاحب زندہ باد. یہ حماقت ہے پرلے درجے کی. نبی نے فرمایا نماز میں اگر سانپ دیکھو تو یہ نہیں فرمایا کہ خشوع و خضوع میں مشغول رہو, سانپ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑے. صحیح بخاری مسلم کی غالباً حدیث ہے, آپ نے فرمایا اس کو مارو, قتل کرو سانپ کو. نماز توڑ دیں آپ جا کے, اس کو قتل کریں. بھائی کسی کو مار دے گا, نماز پڑھ لینا آرام سے, ورنہ نماز جنازہ ہوگی تھوڑی دیر میں, پھر 15-20 آدمیوں کی. اللاجیکل باتیں آج بہت سے مذہبی لوگوں کا حصہ بن چکی ہیں, ان کی سوچ کا. اللاجیکل بات جب کریں گے, بات ایسی کریں گے, آدمی کہے گا تو چپ رہتا تو زیادہ اچھا. اللاجیکل بات, اور اس کو سمجھتے ہیں بزرگی اور کمال. اسی وجہ سے مار بھی کھا رہے ہیں لوگ. بہت سے دینداروں سے نفرت کرنے لگے ہیں کہ یار ان کی باتیں کھوپڑی میں آنے والی نہیں ہے, یہ پتہ نہیں کون سے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں, یہ بس نہیں چلا جا سکتا دین پہ. بھائی یہ تو میں یہ عرض کر رہا تھا, ادھر قرآن نے حکم دیا کہ نماز کے دوران بھی, کیونکہ ایسا نہ بلا وجہ کلاشن کوفے لے کے مسجدوں میں آ جائیں جہاں خطرہ ہو. میدان جنگ میں تو خطرہ ہوتا ہے نا, تو قرآن کیا کہہ رہا ہے, نماز میں بھی آپ نے اسلحہ اٹھا کے نماز پڑھنی. اور آدھے لوگ ادھر ہوں گے, یہ بھی نہ ہو فرجالن او رکبانا, تو پیدل یا سوار ہو کے نماز پڑھو. جماعت سے نماز ایسے موقع پہ کیا ہے, معاف ہے, کیونکہ اصل مسئلہ کیا ہے, وہاں کا مسئلہ ہے, پہلے اس کو نمٹاؤ. اور سناؤں آپ کو آگے, میں پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ اگر دشمن آپ کے قیدیوں کو ڈھال بنا کے لے آئے سامنے, لڑائی ہو رہی ہے, بہت سے آپ کے مسلمان قیدی دشمن کی قید میں تھے, سمجھ رہے ہیں, بہت سے آپ کے مسلمان قیدی کہاں تھے, دشمن کی قید. میدان جنگ میں وہ سامنے لے آئے ان کو فرنٹ پہ, معصوم بچے ہیں یا عورتیں ہیں یا معصوم مسلمان ہیں. اب آپ اگر فائر کریں گے تو کس کو لگے گا, مسلمان. آپ اگر تیر چلائیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی معصوم بچے کو. میدان جنگ میں انہوں نے ڈھال بنا دیا, آپ کے لیے جائز ہے فائر کرنا ایسے موقع. وجہ اس کی یہ کہ اگر اس بیس پہ آپ رک گئے تو وہ غالب آ جائے گا, وہ تو آپ کو قیدی بنا کے لے جائے گا, وہ تو آپ کو اس سے زیادہ قتل کرے گا. اب مجبور ہیں, آپ نے نیت کرنی ہے دشمن کو مارنے کی, لیکن چونکہ لاجک کیا کہتی ہے, لاجک یہی کہتی ہے بھائی آپ کے علاوہ اب آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے, کیونکہ وہ ہمیشہ پھر یہ کریں گے. تو اس لیے ایسے موقع پہ جنگ میں اگر آپ کے اپنے جو ڈھال بنائی ہوئی انہوں نے, ان بندوں پہ گولیاں لگ رہی ہیں, تو تمام فقہا کا اس پر اجماع ہے کہ میدان جنگ میں آپ کو اجازت ہے اپنے آدمی قتل کرنے کی. نیت اپنے آدمیوں کی نہ ہو, نیت کس کی ہو, ان کی ہو. یہ مجبوری ہے, اس کے بغیر ہو نہیں سکتا. آج کوئی مذہبی آدمی اس طرح کی بات کرے, لوگ کہیں گے کیا کہہ رہا ہے, اپنے لوگوں کو قتل کرنے کی باتیں کر. عام حالات میں نہیں ہے, جب ڈھال بنا کے لائیں تو ہم نیت اس کی کریں گے دشمن کی. بھائی اب مجبوری ہے, اگر مارا جا رہا ہے تو کیا کریں, ورنہ تو وہ ایسے موقع پہ کسی نے یہ نہیں لکھا کہ ہم مسلح بچھا کے بس اب تو ہمارے پاس دعا کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. ہم کہیں گے اللہ یہ معصوم مسلمان ہمارے سامنے لے آئے, اے اللہ بس معاف کر دے, اے اللہ کیا کر, ہم تو مجبور ہیں. اب تو, اللہ کہے گا بھائی زمین میں جب تک ہو تو جو اسباب اختیار کرے گا مدد اس کے ساتھ ہوگی. سمجھ رہے ہو, مدد کس کے ساتھ ہوگی, جو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھے گا. جنگ میں ایسا ہوتا ہے, چالیں چلی جاتی ہیں جنگ میں, مختلف حربے استعمال کیے جاتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, یہ جو تقدیر کا عقیدہ ہے, اس کا صحیح مطلب کیا ہے, اس کو سمجھیں. صحیح مطلب یہ ہے, کام کرنے سے پہلے آپ نے کامیابی کے تمام ذرائع, تمام وسائل, تمام اسباب بھرپور طریقے سے استعمال کرنے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ مثال کے طور پر آپ چاہتے ہو میں 90 سال تک زندہ رہوں, ہر آدمی چاہتا ہے, نہیں چاہتے تو بتا دیں, ہاتھ کھڑا کریں. جو حضرات سبھی چاہتے ہیں, ہر آدمی چاہتا ہے میں 90 سال تک. بہت سے لوگ اس لیے بھی چاہتے ہیں تاکہ پہلی والی مرے, اللہ معاف فرمائے, غلط سوچ ہے. ان کو پتا ہوتا ہے ہماری زندگی میں اس کے مرنے کا کوئی چانس, بہت غلط سوچ ہے, یہ میں بتا دوں, لیکن ہے بعض لوگوں کی. تو ہر آدمی چاہتا ہے, عورتیں بھی مرد بھی. آپ نے کیا کرنا ہے, اور اللہ کی طرف سے بھی اجازت ہے, حدیث میں آتا ہے, مفہوم حدیث کا, مسلمان کی جو لمبی عمر ہے وہ اس کے حق میں کیا ہے, رحمت ہے. اس کی زندگی میں رمضان کے روزے زیادہ ہوں گے, اس کی زندگی میں صدقات زیادہ ہوں گے, اس کی زندگی میں زکاتیں زیادہ ہوں گی. تو اعمال
کا ایک بہت لمبی عمر مسلمان اگر نیکیاں کرے اس میں تو بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے, بہت بڑی رحمت ہے. اس کے پاس اعمال کا ذخیرہ بہت زیادہ, اس کے پاس لیلۃ القدریں زیادہ ہوں گی, اس کے پاس بقرعید کی قربانیاں زیادہ ہوں گی, بہت کچھ اس کے پاس زیادہ ہوگا. اب آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا بھائی زندگی چاہیے, اللہ نے حکم دیا اسباب اختیار کرو. سمجھتے ہو, جو بھی اسباب, اور ہر چیز کے ماہرین سے پوچھا جاتا ہے کہ اس کا سبب کیا ہے. آپ چاہتے ہو آپ کے پاس W11 ہے, مزدہ ہے, آپ چاہتے ہو کہ یہ لانگ لائف ہو اس کی, تو آپ مفتیوں سے پوچھو گے. آپ کس سے پوچھو گے؟ میکینکس, جو مزدہ کے میکینک ہوتے ہیں. آپ کے پاس 1 to 5 ہے, آپ 1 to 5 کے جو میکینک ہیں ان سے پوچھو گے یار میں چاہتا ہوں جو میری بائک آج جیسی چمک رہی ہے اور جیسی انجن کی پاور آج ہے 20 سال کے بعد بھی یہ ایسی رہی. تو آپ کو بتائے گا بھائی آئل جلدی چینج کر لیا کرو, مینٹیننس کا خیال کرو, یہ کرو وغیرہ وغیرہ وغیرہ. آپ کسی مولانا صاحب کے پاس آؤ گے تو وہ آپ کو اس کا جواب بولو نہیں, وہ یہ بتائے گا کہ یعنی اگر آپ لمبی عمر چاہتے ہو, یہ باڈی بھی تو ایک مشین ہے نا, تو آپ اس کے لیے ڈاکٹروں کے پاس جاؤ گے, علماء کے پاس نہیں. علماء کے پاس صرف یہ پوچھنے کے لیے آؤ گے کہ لمبی عمر کا اسلام میں کوئی فائدہ بھی ہے یا نہیں, یہ بتا دیں آپ مجھے. باقی عمر, صحت کیسے ہوگی, عمر میں اضافہ کیسے ہوگا, یہ کون بتائے گا؟ یہ میں نہیں بتاؤں گا, ٹھیک ہے, یہ میں نہیں بتاؤں گا. یہ کون بتائے گا؟ یہ ڈاکٹر صاحب بتائیں گے آپ. تو اب ڈاکٹروں سے پوچھا جائے گا تو آپ کو ڈاکٹر بتائیں گے بھائی کولیسٹرول لیول چیک کرو وغیرہ جو بھی بتاتے ہیں. اب وہ الگ بات ہے, خود بہت جلدی مر جاتے ہیں وہ. اکثر ڈاکٹر بےچارے پتہ نہیں کیوں بہت جلدی مر رہے ہیں. مجھے حکیم 99 سال تک زندہ میں نے دیکھے ہیں, 90-99, ڈاکٹر جلدی مر رہے ہیں. یہ عجیب بات ہے, حالانکہ علم ڈاکٹروں کے پاس حکیموں سے جدید علم ہے نا. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ ڈاکٹر صحت کے اصول بتاتے ہیں, خود اس پر عمل کرتے نہیں ہیں. سگریٹ کے آپ ان سے تقریر کروا لو, سگریٹ کے اتنے نقصان, خود 6 ڈبے ایک دن میں خالی کر رہے ہوں گے. تو باتیں کرنے سے صحت نہیں بنتی ہے. حکیموں کو ہم نے دیکھا ہے جو بیسک صحت کے اصول ہیں نا ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. رات کو جلدی سونا, صبح جلدی اٹھنا, صبح لمبی واک کرنا, تھوڑا کھانا, یہ بیسک اصولوں پر 90-95 سال کے ہم نے بہت دیکھے. تو وہ بیسک اصولوں کو نا لے کے چل رہے ہوتے ہیں. خیر, تو آپ کو پتا چل گیا بھائی صحت کا یہ اصول ہے, تو آپ نے جاگنگ شروع کر دی, جم جانا شروع کر دیا, یہ بھی ہو گیا, وہ بھی ہو گیا. اونٹ پہ ایک دن بیٹھے پاگل کتے نے کاٹ لیا آپ کو اور آپ کیا ہو گئے؟ مر گئے, ہسپتال میں پڑے ہیں. یہاں تقدیر کام آئے گی. اب آپ نے غم نہیں کرنا یار میں نے تو اتنا کچھ کیا, میں نے یہ, میں یوں. تو ایسے موقع پہ, یہ اس موقع کی حدیث ہے, وَعَلَمْ أَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ. نبی حضرت عبداللہ بن عباس سے فرما رہے ہیں کہ یقین کر لے جو مصیبت تجھے پہنچی ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ نہ پہنچے. بس اللہ نے مقدر یہی کیا ہوا تھا. تم نے اپنے اسباب اختیار کر لیے, تمہیں ثواب مل گیا, لیکن اللہ نہیں چاہتا تھا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو ہو جاتا ہے ایسے موقع پہ ہے, پہلے نہیں ہے, کام کے بعد ہے. بشرطے کہ آپ نے کام پورا کیا ہو. آپ نے کام پورا کیا ہو. اگر آپ نے کام پورا نہیں کیا پھر تسلی کا آپ کو حکم نہیں ہے. آپ شوگر کے مریض ہیں, 6 لڈو کھا کے آپ کی شوگر ہائی ہو گئی, آپ پڑے میں کہہ رہے مقدر میں یہی لکھا ہوا تھا, گناہ ملے گا ایسے الفاظ کہنے سے. اللہ کہے گا یہ لکھا ہوا تھا مگر تیری حماقت کے ساتھ لکھا ہوا تھا. اللہ کو پتا تھا یہ اس کو شوگر ہے پھر بھی یہ حماقت کرے گا. تو اللہ کو پہلے سے پتا ہوتا ہے نا کون بے وقوف ہے, کون عقل مند ہے, کون حماقت. اللہ نے اس لکھ دیا تھا کہ یہ کمبخت گناہ کرے گا, ورنہ تجھے کس نے بتایا تھا کہ یہ لکھا ہوا ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو تقدیر کا عقیدہ, آپ نے تمام اسباب اختیار کر لیے, رزلٹ 0 ہے. تو ایسے موقع پہ غیر مسلم ڈپریشن میں جاتا ہے کہ یار میں کامیابی کے سارے اسباب اختیار کر رہا ہوں مگر نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ 0. یہ جو موٹیویشنل اسپیکر آپ کو کامیاب لوگوں کی 7 گٹس بتا رہے ہوتے ہیں نا, 7 علامتیں, یہ ان کی بتا رہے ہوتے ہیں جو ہو چکے ہیں کامیاب. ورنہ بعض میں 14 علامتیں پائی جاتی ہیں 7 کے بجائے, وہ پھر بھی کامیاب, بولو, پھر بھی نہیں ہوتے. یہ تو آپ کو وہ بتا رہے ہوتے ہیں 7, وہ ہے نا مشہور کتاب ہے 7 ہیبٹس, کچھ اس طرح کا نام ہے اس کا, 7 عادتیں کامیاب لوگوں کی. اس میں وہ بڑی خاندانی عادتیں, تو اس میں پھر وہ فلانا
جو تھا وہ یوں ہوا گیا تھا, وہ اتنا ہو گیا, وہ ویسے ہو گیا. بھائی یہ کتاب اس میں بھی لکھو فلانے میں 7 کے بجائے کتنی علامتیں تھیں, یہ 7 بھی تھیں اور الگ سے گریوی میں 7 اور بھی تھیں اس کی. ٹھیک ہے, 7 تو یہ کامیاب لوگوں کی اور 7 بہت زیادہ کامیاب لوگوں کی اضافی اس میں قدرت کی طرف سے انسٹال ہوئی ہوئی تھی. 14 علامتیں ٹوٹل پائی جاتی تھی, جو دریافت ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی پائی جائے, لیکن وہ اونٹ پہ ایک دن بیٹھا اور پاگل کتے نے اس کو کاٹ لیا. تو وہ ساری علامتیں کہاں گئیں؟ ہوتا ہے ایسے. وہ میں اکثر امام شافعی کا ایک شعر پڑھتا ہوں. امام شافعی بہت بڑے شاعر تھے, ان کا ایک شعر ہے, وہ شعر کہتے ہیں کہ اذا سمعت بان مجدودا حوا عودا فاثمر في يديه فصدقي واذا سمعت بان محروما اتى ماء ليشربه فغاض فصدقي یا فحققی. امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں پتہ چلے نا کسی کی اچھی قسمت ہے, خوش قسمت آدمی, اس نے ایک دن لکڑی ہاتھ میں پکڑی اور لکڑی نے وہیں پھل دینا شروع کر دیے, ابھی اس نے اس کو زمین میں دبایا بھی نہیں, درخت بھی نہیں, پانی کھاد یہ اس پروسیس سے گزرے بغیر ہی قدرت نے اس کا ایسا ساتھ دیا کہ لکڑی نے یا بیج نے ہاتھ میں ہی پھل دینا شروع کر دیے. فصدقی, تصدیق کر دیا کرو, خوش قسمتوں کے ساتھ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں. مٹی میں ہاتھ ڈالیں سونا بن جاتی ہے, وہ ہوتا ہے نا, جس کاروبار میں ہاتھ ڈال رہے ہیں وہ ایک دم چلنا شروع. ایسے بہت سے لوگ ہم نے دیکھے, وہ گولے گنڈے کی ریڑھی لگائیں کروڑپتی ہو جاتے ہیں, اور جناب وہ جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں برکت. اور ایسے لوگ بھی ہیں, کوئی کروڑپتی تاجر نے ان کو بلا کے صرف چائے پلا دی اپنی دکان پہ, مشورہ لے لیا چھوٹا سا, اور کاروبار ٹھپ ہونا شروع. کروڑوں کے کاروبار جب ان کے حوالے کرو تو ایک دم بیٹھ جاتا ہے وہ. بعض دفعہ ان کی اپنی حماقت ہوتی ہے, بعض دفعہ اللہ کی طرف سے بھی ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعْتَ بِأَنَّ مَجْدُودًا حَوَا عُودًا فَأَثْمَرَ فِي يَدَيْهِ فَصَدِّقِي. خوش قسمت آدمی کے بارے میں اگر تم نے سنا کہ لکڑی ہاتھ میں پکڑی اور اس نے پھل دینا شروع کر دیا, مان لیا کرو ایسے واقعات ہو جاتے ہیں خوش قسمتوں کے ساتھ. وَإِذَا سَمِعْتَ بِأَنَّ مَحْرُومًا أَتَى. اور جب بدقسمت آدمی ہے اس کے بارے میں کبھی یہ خبر سننے کو ملی کہ اس کو صرف پانی چاہیے تھا, کوئی کروڑوں اربوں روپے بھی اس کی خواہش بیچارے کی نہیں, وہ کہہ رہے ہیں پانی مل جائے, مجھے پیاس لگ رہی ہے, اور اسباب ایسے پیدا ہوئے کہ بھرا ہوا کنواں, اب تو ملے گا ہی پانی. اب وہ خوش ہو گیا کہ اب تو میری قسمت جاگ گئی. بھائی صرف 1-2 گلاس نہیں, کنواں کیا ہے بھرا ہوا اور میرے قریب ہی ہے, اب تو پانی تو ملے گا, میں تو کروڑوں بھی نہیں مانگ رہا اللہ سے. وہ پانی پینے کے لیے آیا, کنویں نے اس کو دیکھ کے, پانی نے جب اس کو دیکھا اس کو دیکھ کے نیچے ہو گیا کہ تجھے نہیں پی, سب کو ملے گا تجھے نہیں ملے گا. یعنی پانی نے جب اس کو دیکھا نا یہ آیا ہے, پانی نے کہا میں نیچے جا رہا ہوں. میں اس کو دیکھ کے, یہ شاعری میں تو تھوڑا مبالغہ ہوتا ہے بات سمجھانے کے لیے, اس کو بھی لوگ پڑھ کے بیٹھ جائیں گے یار امام شافعی اتنے بڑے محدث, یہ کیسی بات ہے. بھائی یہ سمجھانے کے لیے ہے نا, یہ سمجھانے کے لیے. تو کہتے ہیں وہ دیکھ کے نیچے چلا جائے تو کیا کرنا ہے, حقیقی اس کو بھی صحیح قرار دے دیا کرو. یار ہوتا ہے بعض دفعہ اونٹ پہ بیٹھے آدمی کو کتے کاٹنے کا مطلب یہی ہے. تو لیکن یہ کب سوچنا ہے, کام ہونے کے بعد. جیسے غزوہ احد میں مشورے ہوئے, سب کچھ ہوا, شکست ہو گئی, تو اللہ نے کیا فرمایا, غم کرنے کی اجازت نہیں. تلک الایام نداولها بین الناس. یہ ایام ہم الٹ پلٹ کرتے ہیں, کبھی ان کو فتح, کبھی تمہیں فتح, کبھی ان کو شکست, کبھی تمہیں شکست. بس یہ تو اللہ کے, اگر ہمارے ہی اس کاموں سے سب کچھ ہونے لگے تو ہم میں اور اللہ میں کوئی فرق رہے گا پھر؟ ابے کیا ہو گیا بھائی, کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا, تو یوں ہی تھوڑا سا کیا کرو نا. اگر ہمارے ہی کرنے سے سب کچھ ہو رہا ہو تو پھر ہم میں اور اللہ میں کوئی فرق ہے؟ پھر تو ہم تو اللہ بن گئے نا, جو کر رہے ہیں وہ ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے, بعض دفعہ ہم کچھ کریں گے ہو جائے گا, بعض دفعہ پورا زور لگا دیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا.